اچھا سر، تابکاری شوؤں کی بات ہو رہی ہے تو اسٹیٹک کلینکس میں ہمارے لیزرس سے بڑے علاج ہو رہے ہیں. اسٹیٹک کلینکس میں اکثر لیزر سے جو ہے وہ ہیئر ریموول ہو رہا ہے اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہیں؟ ان سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ میتھ ہے کہ اس سے بھی کینسر ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان کا باعث بنتی ہے، اور سائنسی تحقیق جس بھی چیز پر ہو وہ انسانی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے. اب یہ انسان پر، کنزیومر پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کا استحصال نہ کرے. تو اگر آپ کے پاس لیزرز اویلیبل ہیں، اسٹیٹک کلینکس آپ کو ہیئر ریموول فیسلٹیز دے رہے ہیں، یا میڈیکل سسٹمز کے اندر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو استعمال آنکھ کا آپریشن جو ہے وہ آج کل وہ لیزر سے میں سن رہی ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ کو ایک اعتدال کے ساتھ اپنے میڈیکل پریکٹیشنر، اپنے ڈاکٹر، اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ مشورہ کر کے کرنا چاہیے، اور بلا وجہ کا جو علاج ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے پاکستان میں کئی بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو دوائیاں اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں، جیسے پین کلرز ہو گئیں، اینٹی بایوٹکس ہو گئیں، جن کے لیے ڈاکٹر کی پرسکرپشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، دن کے اینڈ پہ وہ دوائیاں ہی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی کیمیکل موجود ہے اور وہ آپ کی باڈی کے ساتھ کسی نہ کسی سچویشن میں ریئیکٹ ضرور کر سکتا ہے. اب پیناڈول کو مونگ پھلیوں کی طرح کھانا، یا اینٹی بایوٹکس کو مونگ پھلیوں کی طرح کھانا، یا لیزر کا ٹریٹمنٹ اگر اویلیبل ہے تو اس کو اوور شاٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ استعمال میں پرابلمٹک ہے. ویسے نہیں ہے، اور اپنی ساکھ میں ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ کلیئر کریں نا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. میں شاید اتنا ایکسپرٹ، آپ اس کو مطلب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں شاید ایک ایکسپرٹ لیول پہ، چونکہ میڈیکل پریکٹیشنر نہیں ہوں تو شاید سجیشن میرا اختیار نہیں ہے. چونکہ ایٹامک انرجی کے بارے میں آپ بہت زیادہ آپ جانتے ہیں اس بارے میں، وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں اگر تابکاری شعاعیں ہیں لیزر میں، آپ اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میری دو بنیادی تفصیلیں ہوں گی اس پر. پہلی تفصیل یہ ہوگی کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کے علاج سے سیٹسفائیڈ ہے، اور آپ کی باقی جسم کے مسائل کو دیکھنے کے بعد، کہ آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا ہارٹ ریٹ، آپ کی وہ تمام چیزیں ڈائگنوسٹکس رن کرنے کے بعد اگر آپ کا ڈاکٹر کانفیڈنٹ ہے تو آپ کو ضرور کروانا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو بھی اوور دا کاؤنٹر کی طرح ٹریٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات کافی خراب ہو سکتے ہیں. اسٹیٹک کلینکس میں بھی اگر آپ لیزر کے ساتھ کوئی کام کروا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، سے ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. اور یہ جو آنکھوں کے آپریٹ ہوتے ہیں آج کل لیزر کے ساتھ ہو رہے ہیں، بلکہ جسم کے باقی حصوں کے آپریٹ جو ہے وہ لیزر سے ہو رہے ہیں، اب کٹ نہیں لگایا جاتا، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ چونکہ ڈاکٹرز اور سرجنز خود کر رہے ہیں، اچھا، اور پورے کیئرفل پروسیس کے تھرو کر رہے ہیں، اور مسلسل ویجیلنس اور ڈائگنوسٹکس کے تھرو کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے اس بارے میں زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، اور چونکہ وہ کانفیڈنٹ ہیں تو پروسیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میڈیکل ایڈوائس دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، کیونکہ میری ڈیلنگ، میں صرف یہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ تابکاری شعاعیں تو ان میں بھی ہوتی ہیں. آپ نے جسے کیٹیگرائز کیا کہ اس میں یہ والی، میں پوچھ رہی تھی کہ لیزر میں کون سی والی کیٹیگری ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لیزر میں آپ کن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بہت ٹیکنیکل، یہ بہت ایک لمبی بحث چلی وہ جائے ایک گی، لمبی اور ٹیکنیکل بحث ہوگی، اور شاید اس کے کئی ایسپیکٹس مجھے نہیں پتہ ہوں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میڈیکل سائنس کے اندر کوئی ریسرچ کر کے کسی چیز کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور ڈاکٹرز اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور ڈاکٹرز اس پر ویجیلنٹ ہیں، غفلت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص کی غفلت، چاہے وہ پیشنٹ کی ہے یا ڈاکٹر کی ہے، پورے پروسیس کی غفلت ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی جنرلائزیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ کچھ اس طرح سے پرابلم ہو گیا کہ کئی لوگ کسی ایک ریئیکشن کی بیس پہ یا کسی ایک کیس کی بیس پہ پورے پروسیس کو انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی آپ کو یہ ملے گا. ایون امریکہ جیسے ملک میں بھی گروپس موجود ہیں جو اپنے آپ کو اینٹی ویکسر کہتے ہیں، کہ ہمیں ویکسینز نہیں لگوانی چاہیے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ انسان کا جسم بیماریوں سے لڑ کر مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں بیماریاں لگوا لینی چاہیے. میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے. اب یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کہ کیا ایک شخص جس کو بچایا جا سکتا ہے اس کو ہمیں بچانے کے لیے تدارک کرنا چاہیے، یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کو بیماری سے لڑنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ کہنا کہ ایک چیز کا استعمال اور بے جا استعمال میرے جسم کو نقصان دہ
ہو سکتا ہے میرے لیے وہ شاید کسی بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے, تو مجھے اپنے استعمال کو دیکھنا. وہی نا, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہاں. اور اگر میڈیکل پریکٹیشنرز آپ کے کانفیڈنٹ ہیں اور اگر وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں اور پیشنٹس کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ بینیفٹ ریسیو کرنا چاہیے. تو بہتر یہی ہے نا کہ اگر آپ اسٹیٹک کلینک میں بھی جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو اوبیسلی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, ضرور اور کریں. وہ ایک ٹرینڈ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے. آپ کی ہیلتھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, اور ایستھیٹکس اگر اس میں شامل ہیں تو وہ بھی پھر ہیلتھ کا پارٹ ہے. ہیلتھ کا پارٹ. تو پھر آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ضرور بات کرنی چاہیے.